السلام علیکم. تو آج ہم ویڈیو کے ساتھ جو آئے ہیں وہ ہے ایوولوشن تھیوری میں پاکستان انٹلیکچوئل سوسائٹی جو ہماری ہے اس کا یہ پہلا ڈسکشن ہے جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. میرے ساتھ ملک جہانگیر اقبال اور قاضی حارث ہیں. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو کا وہ ہے ایوولوشن تھیوری. ایوولوشن تھیوری کو ہم نے ہمیشہ رد کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہیں جو پرانی باتیں ہیں جو میں کرتا رہتا ہوں اکثر ویڈیو کے اندر کہ ہم کہیں سوالات لے کے جاتے ہیں ایوولوشن کے حوالے سے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے نہ سوچو, بس یہاں پہ تھو کرو اور لاہول پڑھو اور آگے نکل جاؤ. جب ان کے پاس ہم سوالات لے کے جاتے ہیں جن کے پاس نالج ہے کہ 2.5 لاکھ سال پہلے کے ڈھانچے مل رہے ہیں, ان کا کیا حل ہے, آدم علیہ السلام, اسرائیلی روایات اور جو ہماری احادیث کو جب مرکب کیا جاتا ہے, اور عام رائے بھی یہی ہے کہ وہ 10-12 ہزار سال پہلے اس دنیا میں آئے. تو اگر 10,000-12,000 سال پہلے آدم علیہ السلام آئے تو ان سے پہلے جو انسان نما مخلوقات تھیں وہ کیا تھیں. تو یہ ایک بڑا ہی منفرد ٹاپک ہے اور اس پہ بات کرنے کو بڑا ہی ممنوع سمجھا جاتا ہے, اور ہم ہمیشہ سے ایوولوشن کو رد کرتے ہوئے آئے ہیں. تو آج ہم اس پہ ہی ڈسکشن کریں گے بیٹھ کے. اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, وہ ان کے ساتھ جو پھر ادھر معاملات ہوئے دنیا کے اندر, اور کس طرح انہوں نے پرسیو کیا مختلف نالج کو, جو حراری جس طرح کتاب میں کہتا ہے اس کی تفصیلیں ہم بات کریں گے ویڈیو کے اندر کہ 12,000 سال پہلے 10,000 سال پہلے انسان کے اندر جو ایک دم سے یہ ایوولوشن تبدیلی انٹلیکچوئل کے حوالے سے آئی وہ کس طرح ہوئی اور کیا ہوئی. تو آج یہ ہمارا ٹوٹل ٹاپک کا حصہ ہے, تو شروع کرتے ہیں. اچھا اسامہ, سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کر لوں کہ ہمیں سب سے پہلے مغالطوں پہ بات کرنا ہے. صحیح کہ ایوولوشن کو لے کے مغالطے کیا پائے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. سب سے بڑا مغالطہ ہے وہ اس ایوولوشن تھیوری کے بانی چارلس ڈارون پہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کہا تھا کہ انسان بندر سے ایوالو ہو کر انسان کے اس تک پہنچا. اس نے کبھی یہ نہیں کہا. ایسا ہی ہے بالکل. 1871 میں جو اس کی کتاب آئی تھی, دا ڈسینٹ آف مین, ڈسینٹ آف مین جو اس کی کتاب آئی تھی, اس میں اس نے باقاعدہ یہ کہا تھا, ایک تھیوری پیش کی تھی کہ بھائی تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے. تمام جاندار کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. بطور مثال اس نے کہہ دیا جیسے بندر ہیں, ان کے ہاتھ کے پور چیک کر لو, ان کی سانس چیک کر لو, انسانوں کی طرح لگتی ہے. ٹھیک اسی طرح دیگر جانداروں کو, جیسے بکری کو چھپکلی سے ملا دیا, مچھلیوں کسی اور سے ملا دیا. تو اس کا بیسک جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو پیدائش ہے, ہماری جو تخلیق ہے وہ ایک ہی رخ سے ہوئی ہے, ایک ہی طریقہ کار سے ہوئی. ہم ایک دوسرے سے اتنے جدا نہیں ہیں. اور یہ بات سچ بھی ہے, سب جاندار جو ہیں کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے میں مماثلت رکھتے ہیں, خصلتوں میں مماثلت رکھتے ہیں, عادات میں مماثلت رکھتے ہیں, خوراک میں مماثلت رکھتے ہیں. تو یہ مغالطہ جو ہے نا, اب مسئلہ ہوا مذہبی طبقے نے جو ہے سارا مغالطہ یہ لے لیا کہ بھائی کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے. سے مذہبی طبقے نے نہیں, جس شخص نے اس تھیوری کا رد کرنا تھا اس نے یہ کر کے آپ کو اتنا پرے دھکیل دیا کہ اب اگر آپ اس تھیوری پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پہ کہا ہمیں پتہ نہیں آیا تو اسلام میں تو ذکر ہی نہیں. حالانکہ اسلام انہوں نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا. انہوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اچھا جو تہذیبیں آئی ہیں ان کی کسی کی تاریخ نہیں پڑھی ہوگی, لیکن بھائی بندر سے انسان نہیں بنا. ارے بھائی کس نے کہا بندر سے انسان بنا ہے؟ اس نے صرف بنیاد کی بات کی ہے, آپ کے جو اپنا آرگینزمس تھے, جو سیل تھے, اس کی بات کی ہے. وہی بات تو سچ ہے کہ تمام جانداروں کو اللہ پاک نے ایک ہی طرح کی ساختوں سے بنایا, مجسمے بنایا, ان کے اندر جان پھونکی. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ پاک نے روح ربی پھونکی جس پہ کچھ سے انسان بن گئے اور کچھ جو ہے وہ جانداروں دیگر میں آ گئے. بیسکلی زندگی تخلیق ہوئی اس طرح سے, زندگی اس طرح تخلیق ہوئی. باقی پتلے وغیرہ سب دنیا میں ہی بنے, سب کے ایک طریقے سے بنے. یہ بھی نہیں کہ اللہ پاک, دیکھیں ایک بات ہمیں اور دیکھنی ہوگی کہ اللہ پاک کوئی بھی کام جو ہے فزکس کے رولز کے خلاف نہیں کرتا. وہ ہمیشہ ہر کام اپنا رولز کے مطابق کرتا ہے, جو سینس بنتی ہو جس چیز کی, اس دنیا کے اندر جو سینس بنتی ہو اس کے خلاف کبھی ایسا کچھ نہیں. کوئی چیز آؤٹ آف نو ویئر آ جائے, آؤٹ آف نو ویئر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. نہ بگ بینگ آؤٹ آف نو ویئر ہوتا ہے, نہ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا آؤٹ آف نو ویئر ہے. کسی نہ کسی وجوہات سے ہم بیٹھے ہوتے ہیں. ہر چیز کی لاجک ہے. اور جس طرح ہم بات کریں ایوولوشن کی, تو نے بتایا کہ ایک سگنیفائڈ تھیوری ہے کہ ایک آرگینزم جو سمندر کے اندر, جو ایوولوشن بیان کرتا ہے کہ آرگینزم سمندر کے اندر آیا, وہ ایوالو ہو کے پہلے سمندر کی کریچرز بنی, پھر وہ آیا مٹی پہ. جب وہ مٹی پہ آیا تو وہ کیچڑ میں آیا, اس نے کیچڑ کی پراپرٹیز لینا شروع کی, اور اس کے بعد پھر وہ جب زمین پہ نکلا, خشک زمین پہ, تو اس نے خشک زمین کی پراپرٹیز لینا شروع کر دی, ریڑھ کی ہڈی آنا شروع ہو گئی. اس میں ایک مزے کی چیز پتہ کیا ملتی ہے, اللہ پاک نے قرآن پاک میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقہ کار بتایا انسان کی تخلیق کا. کہیں کہا ہم نے ان کو پانی سے تخلیق کیا, پھر کہا ہم نے گارا مٹی سے تخلیق کیا, پھر کہا کھنکتی مٹی سے تخلیق کیا. یہ مختلف اسٹیجز ہیں.
ایسا ہی یہ کہ قرآن پاک میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہر زمانے کے حساب سے ہوتی ہیں. اگر آپ 1400-1500 سال والوں کو 3000 بعد کی باتیں کرو گے تو وہ بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. قرآن پاک کو زمانوں کی کتاب اس لیے کہا کہ ہر زمانے میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ اسی زمانے کے لیے بنی ہے. زمانے کی کتاب ہے, بالکل ایسا ہی. اچھا ایک چیز ذرا میں کلیئر کروں, اس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں. ایک تو ہمیں یہ چیز بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہم یہاں پہ اس میٹنگ میں یا اس ویڈیو میں جو بھی ہم بات کریں گے وہ ہم سمجھ لیں کہ ہم اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑیں گے. ہم اپنے اوپینینز دیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ پرانی بکس یا جو رائٹرز ہیں ہم ان کے اوپینینز شیئر کریں. ہم اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں رکھتے کہ وہ مسلم اور نان مسلم, ہم صرف ان کے اوپینین شو کریں گے آپ کے ساتھ. ریلیجن پہ اگر ہم بات کریں گے تو ریلیجن میں بھی ہم اس چیزوں پہ بات کریں گے جو پرانے مفسرین ان باتوں کو لکھ چکے ہیں, ہم وہ شیئر کریں گے. ہم ان کے ریفرنسز انشاءاللہ شیئر کریں گے تاکہ وہ چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھ سکیں. ہم کوئی فیصلہ نہیں دے رہے. جہاں تک بات ہے کہ جو اب تم بات کی تھیوری آف ایولیوشن کی, دیکھیں قرآن میں یا حدیث میں اگر ہم بہت زیادہ اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو ہمیں بہت اچھے ایویڈنسز اس چیز کے نہیں مل سکتے کہ ایک خلیے سے بہت زیادہ تخلیقات ہوئی ہوں. کیونکہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ قرآن سائنس کی بک نہیں ہے. ایسے ہی قرآن سائنس کی بک نہیں ہے. اگر ہم اس سے سائنس ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. قرآن اگر سائنس سے ریلیٹڈ کوئی چیز بات کرے گا تو بڑا بہت مطلب سمجھیں کہ بریف ڈسکشن کر کے ہلکا سا اشارہ دے کے آگے چلا جائے گا. جیسے وہ ہے کہ ہم نے سورہ نبا میں نا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں کی طرح بنایا, صحیح. اب وہ میخیں جو ہے وہ ایکچولی کیلوں کی طرح, اب وہ آج جیولوجی ثابت کر رہی ہے کہ واقعی وہ زمین کو ٹھہرانے کے لیے واقعی کیلوں کی طرح ہے. قرآن سائنٹیفک وے میں اس لیے بات نہیں کرتا کیونکہ قرآن جس وقت نازل ہوا تھا اس وقت سائنس اتنی ایوالو نہیں تھی. اب وہ جو لوگ پہلے مخاطب ہیں قرآن کے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے اب سورہ نحل میں کہ ہم نے تمہارے لیے گدھے بنائے, خچر بنائے, اور ہم تمہارے لیے ایسی سواریاں بھی بنائیں گے جو تم نے دیکھی بھی نہیں ہے, جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. کیونکہ قرآن اللہ کو پتہ تھا 1400 سال بعد جو لوگ پڑھنے والے ہیں اس چیز کو وہ بہت زیادہ ایوالو ہو چکے ہوں گے ان چیزوں میں. البتہ ایک چیز ذرا ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ مختلف پروسیس بتائے ہیں انسان کو تخلیق کرنے کے, جیسے سورہ بقرہ میں, سورہ حجر میں, سورہ طارق میں خلق من ماء دافق, ہم نے تم کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. اوبویسلی وہ پانی جو آج بایولوجیکل پروسیس ہے کہ جو ایک مرد اور عورت کا جو ملاپ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو بایولوجیکل پروسیس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں جگہوں پہ بتا رہے ہیں کہ من طین ہم نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ اوبویسلی اس طرف اشارہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تھی. تو ڈفرینٹ پروسیس اس لیے بتائے گئے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی وہ ڈفرینٹ وے میں تھی, اور آج جو تخلیق ہے وہ ڈفرینٹ پروسیس میں. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا کہ ہم اس کو پانی, پھر ہم اس کو لوتھڑا, پھر ہم اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں, پھر ہم ہڈی, یہ سارا پروسیس سورہ مومن میں بھی, سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا. تو میں اس چیز کو اس طرح ریلیٹ کرتا ہوں. وہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے جس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے, جی اس کی ٹرانسلیشن اگر دیکھیں, اگر آپ کر دو ٹرانسلیشن تو وہ کیا تھی کہ انسان کو کھنکتا ہوا گارا اور کھنکتی ہوئی مٹی. ہاں وہ کھنکتا ہوا گارا ایسا ہوتا ہے. اگر میں ایوولوشن کے پروسیس کے اندر جاؤں اور میں کہوں کہ یہاں پہ وہ ایوولوشن تھیوری بیان ہو رہی ہے کہ پہلے جو آرگینزم نکل کے سمندر سے نکل کے جو چکنی مٹی پہ گیا اور وہاں سے اس نے اس کی پراپرٹیز لی اور ریپٹیلینز جو آپ کے مختلف بنے, جب وہ خشک مٹی پہ گیا آگے کھنکتی ہوئی مٹی جو خشک ہے جو آپ کسی برتن میں ڈال کے بجری سمجھ لو, اس طرف گیا تو اس طرف ریڑھ کی ہڈی والے میملز آپ کے ان قسم کے جاندار کی تخلیق ہوئی. اور یہ پروسیس جا کے کہیں آگے جا کے انسان نما مخلوقات کی تخلیق میں یہ داخل ہوا. ٹھیک ہے, ایپس کہہ لیں, نندرتھال کہہ لیں, ہومو سیپینس کہہ لیں, یہاں پہ ہوا. اور یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے انٹلیکچولی, ڈاکٹر اسرار احمد کی میں ایک تقریر سن رہا تھا تو وہ ڈارون کی تھیوری سے کسی انگریز نے ان کا سوال کیا تھا تو ان کا جواب یہ تھا کہ ایوولوشن بایولوجیکل پروسیس بیان کرتے ہیں, وہ روحانی جو حضرت آدم علیہ السلام کی اس میں ہے اس کو بیان نہیں کرتا. تو اگر میں اس آیت کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ لوں کہ بھائی اس آیت کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایوولوشن کا پورا پروسیس ہے کہ سمندر سے آرگینزم نکل کے مٹی کی طرف آیا, چکنی مٹی میں آیا, پھر جا کے وہ کھنکتی ہوئی مٹی میں گیا اور یہاں سے انسان کی ایک تشبیہ بننا شروع ہوئی, اور پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اوپر, اور انسانوں جو ادھر جو مخلوقات بس رہی تھی ان کے بیچ اتارا ایز اے پروفٹ بنا کے. تو اس میں کتنا اختلاف آیا؟ اس پہ ایک کویشچن پیدا ہو سکتا ہے. وہ کویشچن یہ کہ فار ایگزامپل یہ جو مٹی سے جو آپ کھنکتے ہوئے گا رہے تھے, اس سے پہلے کا پروسیس کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تخلیق کیوں نہیں کہا, اس کو کیوں ایز اے تخلیق اس کو کیوں ریفر کیا, کہ اس کو کیوں ایز اے تخلیق ورڈ یوز کیا کہ یہ تخلیق ہے. اس سے پہلے کا جو پروسیس تھا وہ تخلیق نہیں تھی, وہ انسان کی تخلیق نہیں تھی.
اگر ہم سائنٹیفک وے میں اگر بات کریں تو انسان کی تخلیق میں وہ پروسیس بھی شامل ہے. اچھا میں یہاں پہ مزے کی بات کروں نا, میں ابھی اچھا ہوا آپ نے ٹاپک شروع کیا. اگر ہم دیگر الہامی کتابوں کے واقعات دیکھیں جنہیں ہم اسرائیلیات کے نام سے واقعات پڑھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو جب بنانا شروع کیا اللہ پاک نے, تو بنانے کے بعد 40,000 سال تک ان کو زمین پہ رکھا. یعنی کہ وہ جو سیل تھا اس میں جو جینیٹک کوڈ کی جو چینجنگ ہوئی اس کو 40,000 سال تک, 40,000 یہ یوم اللہ پاک نے الفاظ استعمال کیے آسمانی, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 40 کروڑ سال تک رکھا ہو. 40 کروڑ سال کوئی معنی نہیں رکھتے اگر ہم پوری کاسمک اس کی ایج چیک کریں, 40 کروڑ سال بھی کوئی معنی رکھتے. تو اتنے سال تک رکھا, اس کے بعد اس کو آسمانوں پہ لے گئے. ہم جیسے اب یہ کہتے ہیں نا کہ تمام جو آرگنزمس ہیں وہ اتنے پرفیکٹ کیوں نہیں ہیں, تو اس میں مزید بہتری لانے کے لیے اس کو پرفیکٹ شیپ دے. بشر کہتے ہیں نرم چمڑی والا یا صاف چمڑی والا, انسان کو بشر میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ آسمانوں میں پھر اس کو لے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کو 40,000 سال زمین پہ رکھنے کے بعد آسمانوں پہ لے گئے. باقی جتنی بھی تخلیق تھی وہ زمین پہ اپنے وقت کے حساب سے پنپتی رہی. اچھا کچھ بندر بن گئے, کچھ چھپکلیاں بن گئے, کچھ سمندر کے اندر تو مچھلی بن گئے. انسان جو تھا یہ پرفیکٹ آدم جو ماڈرن ہومن جسے ہم ہومو سیپینس کہتے ہیں, جس کا ہم کہتے ہیں کہ 10-15 ہزار سال پہلے دنیا میں اس کا وجود ہوا, تو یہ اللہ پاک نے وہ ماڈرن شیپ نکالی. جب تک وہ ماڈرن شیپ دنیا میں آئی تب تک جو دنیا کے پروسیس سے ہو کے گزرے تھے, کوئی ننڈرتھال بن گیا, کوئی بندر بن گیا, کوئی ہومو سیپینس بن گئے, وہ انسان نما تو تھے, وہ انسان نہیں تھے. انسان وہ ہیں جو ہم آج جس شیپ میں موجود ہیں. یہ وہ شیپ ہے جسے اللہ پاک نے خالص اوپر لے گئے, زمین پہ ابتدائی مرحلہ پورا ہونے کے بعد اس کو اوپر لے گئے, اس کے ٹھیک طرح سے تزئین و آرائش کی فی احسن تقویم ہمیں کہتے ہیں نا, اللہ پاک کی سب سے خوبصورت ہم جو ہے مخلوق ہیں, ہمیں پھر سب سے خوبصورت روپ میں دنیا میں اتارا گیا. تو یہاں ڈارون کی یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم کسی کسی طرح لنکڈ ہیں, کیوں ہماری بیس ایک ہے. اس کے بعد ہمیں الگ ایوالو کیا گیا, الگ سے ایوالو کیا گیا. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ ایکو سسٹم کے خلاف جاتا ہے دنیا کے. ایکو سسٹم تو دنیا کا یہ کہتا ہے نا کہ اگر بندر انسان بن رہے ہیں نا, یعنی بندر زیادہ وہ مضبوط بن رہے ہیں, تو شیر جو اس وقت بندر سے طاقتور ہے وہ اس وقت مزید طاقتور ہونا چاہیے انسان سے. صحیح. وہ ایکو سسٹم جو ہے ترتیب سے چلتا ہے. ایسا نہیں کوئی ایک اسپیسی ہے وہ جو ہے الگ سے ایک دم سپر وومن ہو گئی, 2-3 لاکھ سال تک وہ دنیا میں جو ہے مار کھاتے رہے اور اچانک سے 15,000 سال پہلے طاقتور ہو گئی. ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ لیکن ایک کانفلکٹ آ سکتا ہے, جو کہ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے زمین میں پنپنے دیا گیا, ہاں, پھر آسمان پہ اٹھایا گیا. میرا نہیں کہنا, یہ اسرائیلیات جو الہامی کتابیں دیگر ان میں یہ واقعہ تھا, لیکن روح کے بغیر یہ ان کا جسم, صرف جسم. یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, ہم نے اس میں اپنی روح ڈالی ہے. روح ڈالی کب؟ تیاری کے بعد. تو مطلب 40,000 سال تک بے جان زمین پہ وہ پڑے رہے. پہلے بھی پتلا نہیں تھا, جب شیطان گزر جایا کرتا تھا اس میں, آپ نے واقعات پڑھیں گے, شیطان اس میں سے گزر جایا, یہ پتلا تھا. بیسیکلی یہ میری ایک تھیوری ہے, ایسا ہے نہیں کہ یہ جو باڈی ہے ہماری, یہ ہمارا یونیفارم ہے اس دنیا میں رہنے کا. صحیح ہے. ہم نے اگر جیسے اسامہ بھائی کی آپ نے ویڈیو دیکھی ڈائمینشنز والی, ہم ڈائمینشنز میں اس باڈی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. اللہ پاک بھی کہتا ہے نا کہ یہاں سے جب یہ دنیا میں رہ جائے گا, یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا, جنت میں شاید ہم اس جسم کے ساتھ نہ ہو. یہ میرا ماننا ہے کہ اللہ پاک نے سب جوان ہوں گے, ان سب ایک ایج ہوں گے, روح کی ایج ایک ہے. چاہے آج پیدا ہوئے ہوئے بچے کی روح اس وقت جو پھونک دی گئی اسی میں سے ہے, اور 1 کروڑ سال پہلے بھی اگر کوئی انسان تھا تو اس کی روح بھی وہی ہے. روح کی ایک ایج ہوتی ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں سب ایک ایج کے ہوں گے جنت میں, یعنی کہ ہماری روحی شکل میں ہوں گے. یہ یونیفارم نہیں ہوگا ہمارا. ساخت یہ ہو سکتی ہے, چہرے یہ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ باڈی جو ہے نا, یہ صرف اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اللہ پاک نے. روح پہ تو الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ روح کی ایکچولی وہ الگ چیز ہے, لیکن میں جو کانفلکٹ بتا رہا ہوں وہ کانفلکٹ ایکچولی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا تھا وہ حدیث میں, وہ ریفرنس میں یہاں کوٹ بھی کر دوں گا تاکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہی ان کو کہا تھا کہ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے وہ پیڑ کھا لیا تھا اور وہ جس کی وجہ سے سب لوگوں کو جنت زمین پہ آنا پڑ گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ تم اس وقت کا تانا مجھے مارو جبکہ اللہ نے زمین آسمان پیدا ہی نہیں کیے ہوئے. تو یہ حدیث دیکھیں, آپ بات سنیں, یہاں پہ تھوڑا سا کانفلکٹ ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ شیاطین اور جنات جو ہے وہ دنیا میں ہوا کرتے تھے. صحیح ہے, دنیا میں ہوا کرتے تھے. جی جی. آپ نے پھر یہ حدیث بھی دیکھی ہوگی کہ زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لے کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. ہاں دیکھیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام, اس پہ اسی آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی اس حدیث. نہیں, میں ایک چیز بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس حدیث میں ایک جو احتمال ہے وہ یہ ہے
کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر پیدا ہی نہیں کیے انسان کے لیے. دیکھیں میں ایک بڑی اچھی بات کرتا ہوں, اس کی ڈیپتھ سمجھیے گا. نہ وہ پیڑ کھاتے, نہ ہم زمین میں آتے, نہ شر و خیر ہوتا, نہ ابلیس ہوتا, نہ آدم ہوتے. سمجھ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت, سجدے کے وقت شیطان نے سجدہ کیا تو شر تو پیدا ہو گیا. صحیح ہے. تو شر پیدا ہو گیا تو جنت جہنم کا خود بخود کانسیپٹ آ گیا کہ جو شر کو فالو کرے گا جہنم جائے گا, جو خیر کو فالو کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ پیڑ نہ کھاتے, اس پیڑ سے وہ پھل نہ کھاتے تو جنت میں ہی رہ رہے ہوتے. تو جنت میں ہی رہ رہے ہوتے تو جہنم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. ہم بھی جنت میں ہوتے. یہاں پہ میرا ایک وہی سوال ہے, ہم بھی جنت میں ہوتے, ہم شاید ہوتے بھی نہ. لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ تو پورا اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس وہ کرنا ہی تھا, وہ ہوا. یہ شاید حضرت آدم علیہ السلام جو کہنا چاہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, وہ یہی ہے کہ اس وقت تو شر اور خیر, ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ کانسیپٹ. لیکن دیکھ, شر اور خیر کی تو بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جنات زمین پہ بستے تھے اور انہوں نے شر برپا کیا ہوا تھا, فساد برپا کیا ہوا تھا. یہ بھی حدیث کا الفاظ ہے نا کہ فساد برپا کیا ہوا تھا. اور حضرت جبریل علیہ السلام کی سربراہی میں لشکر بھیج کے ان سے جنگ مسلط کی جاتی تھی اور ان کو قابو میں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ایسا ہی. اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ اترنے سے پہلے یہ جو معاملہ ہوا تھا, ان سارے جنات کو جو شیاطین تھے, شر والے تھے, ان کو خدیر کے جزیروں کی سائڈ کر دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی ریفرنس ہے نا. اچھا اس کو دیکھ لیں گے. اچھا اب دوسرا یہ بات پھر ہم ٹاپک سے آگے نکل جائیں گے. اس نے ایک بات کی نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پہ ایوالو ہونے دیا گیا اور وہ پرفیکٹ شیپ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا کے. بے جان کیسے ایوالو ہوگا؟ نہیں, بے روح, بے علم, بے انٹلیکچوئل. دیکھو انٹلیکچوئل کے بغیر یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ کانشیس جو ہوتا ہے نا, اسپرٹ, سول اور کانشیس, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ہم نہیں جان سکتے کہ روح کس آبجیکٹ میں ہے کس میں نہیں ہے. اب ہم کیا کہیں گے کہ سیلز میں روح ہوتی ہے, سیل جاندار ہوتے ہیں نا, تو ان میں روح ہوتی ہے کیا؟ روح ایکچولی ہے کیا؟ روح ایگزیکٹلی روح کو ہم کانشیس کی اس پہ لے جاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کسی چیز کا حصی ہونا, کسی چیز ایگزیکٹلی انٹلیکچوئل ہم بول رہے ہیں کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا. جب فرشتوں نے سوال کیا تھا تو ہم اس کو ایز اے مذہب لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مذہب, جینے کا طریقہ, لاز, کس طرح جینا ہے, کس طرح کچھ کام کرنے وہ سیکھے. کیونکہ ہراری بھی کہتا ہے کہ انسان کا جو ایوولوشن کا جو گولڈن پیریڈ ہے نا, جب انسان نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کی, وہ ہوا ہے کہانیوں سے. جب انسان نے کہانیاں بنانا شروع کیا, وہ الگ بات ہے کہ ہراری مذہب کو کہانیاں دیکھ کہہ رہا ہے, لیکن جب انسان نے کہانیاں بنانا شروع کی, جب انسان کے اندر مذہب آیا, اور اگر ہم یہ والا کانسیپٹ ادھر لے آئیں کہ حضرت آدم علیہ السلام مذہب لے کے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے پریچنگ شروع کی یا سکھانا شروع کیا. کیونکہ دیکھو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی ترقی کرنی ہوتی ہے نا, آج ہم 3 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, صحیح ہے, یہ ہزاروں بندے سنیں گے. اب یہ ہزاروں بندے جب یہ ہماری کہانی سنیں گے, ہماری باتیں سنیں گے, تو یہ اپنا پرسیپشن بنائیں گے اور یہ آنے والی نسلوں کو پہنچائیں گے. ہم یہی چاہتے ہیں. تو انسانی سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے. تو ہم یہی بالکل چاہتے ہیں, لیکن انسانی سروائیول کے لیے ضروری ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیور انٹلیکچوئل اشرف المخلوقات بنا کے جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا, تو یہاں پہ اشرف المخلوقات نہیں بستی تھی, لیکن مخلوقات بستی تھی. اور وہ مخلوقات ایسی تھی کہ اگر ان کو جس طرح کبھی کبھی ہم نہیں بندروں کو سکھا دیتے ہیں, یا ہم آکٹوپس کو بندروں کو سکھا دیتے ہیں کہ وہ ٹیں ٹوں کرو. جب حضرت آدم علیہ السلام وہ مذہب, وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ اس دنیا میں لے کے, تو ان کو ہیلپنگ ہینڈس کی ضرورت تھی, جو بیٹھ کے کلٹیویشن کریں, جو بیٹھ کے ایگریکلچر کریں, جو بیٹھ کے انڈسٹری مطلب ایک مطلب عام انڈسٹری چلائے اور اس وقت پروڈکشن بڑھائے تاکہ آنے والی انسانی نسل جو ہے ان کے لیے کام ہو سکے. اب یہاں پہ وہ تھیوری ہے جو ابھی ہم جس کے اوپر جائیں گے کہ یہ کام حضرت نوح علیہ السلام تک چلا, اور حضرت نوح علیہ السلام تک جانے کے بعد وہ ریسیٹ ہو گیا اور پھر ہم پیور بلڈ لائن میں دوبارہ آ گئے. اچھا دیکھیں, یہ تو قرآن کی ورڈ ہے, وعلم آدم الاسماء کلھا, کہ ہم نے انسان کو اسما سکھا ہے. اسما نام, آبویسلی نام سیکھ لینا کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرے کریشن کے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں اس پہ اسی وجہ سے ترجیح حاصل ہے کہ دنیا میں اب تک جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی آپ دیکھیں گے انسانوں نے کی ہے, وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں کی ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ کی سائنس ہے, یہ جو ڈیپتھ نالج ہے ہر چیز کی, لوہے سے کیا بنانا ہے, سیمنٹ بجری سے کیسے بلڈنگ بنا لینی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہی نالج ہے جو جس کی وجہ سے انسان کو دوسری مخلوقات پر افضلیت حاصل ہے. اچھا, جہاں تک بات آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی ہے نا, تو یہاں پہ اگر ہم ڈفرینٹ سویلائزیشنس دیکھیں تو معلوم انسانی تاریخ کی جو بھی دریافت ہو چکی ہے, سومیرین سویلائزیشن جو ہے وہ سب سے جدید اور سب سے پرانی سویلائزیشن ہے.
اچھا ان کا جو ہے ابھی جو ٹیبلٹس وغیرہ کافی پچھلی صدی میں جو ہے دریافت ہوئے ہیں اپنا عراق وغیرہ سے، بیبلون کا بیسکلی وہ ایریا تھا سارا، میسوپوٹامیا، ہاں میسوپوٹامیا ایسی کچھ نام تھا اس کا. اچھا جی وہاں پہ تہذیب تھی سومیرین سویلائزیشن. اچھا ان کے جو ٹیبلٹس ہوئے ہیں وہ 5-6 لاکھ ٹیبلٹس دریافت ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ جو ہے ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں، جن میں سے ایک ہے ایپک آف گلگمش. اچھا گلگمش یا جلگمش ایسا ہی نام ہے اس کا، ایپک آف. اچھا اس میں جو ہے نا آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں، اس میں ایک ہے دا گریٹ فلڈ، ٹھیک ہے، ایک پوئم ہے کہ بھائی کہ انسان کا شر بہت بڑھ گیا تھا، خدا کا غصہ آیا، خدا نے اپنا سومیرین میں سے ایک بندے کو کہا کہ بھائی تم ایک کشتی بناؤ، سب کو اب جمع کرو، جو شر پھیلانے والے ہوں گے وہ یہیں رہ جائیں گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، صرف جانوروں کے پرندوں کے جوڑے لو اور کشتی پہ سوار ہو جاؤ. یہ ہے سومیرین سویلائزیشن. یہ ہے آج سے تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے تک موجود تھی، 5-6 ہزار سال پہلے بھی موجود تھی یہ. جبکہ سومیرینز جو ہیں وہ اپنی ہسٹری میں کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 لاکھ سال تک موجود رہے، جو ان کی ہسٹری ہے. اچھا یہ سومیرین ہو گئی. دوسری کون سی ایک پرانی ہے؟ انڈس سویلائزیشن. مائنس تو چلو وہاں چلی گئی نا، میکسیکو کی طرف چلی گئی. انڈس سویلائزیشن آ گئی آپ کی. انڈس سویلائزیشن میں مذہب کون سا ہے؟ ہندو مذہب ہے. ہندو مذہب کی کتاب ہے رگ وید. اچھا وید میں جو ہے لکھا ہے کہ انسان جو ہے منش کہتے ہیں انسان کو، یہ منو سے نکلا ہے. منو ایک انسان تھا جو بڑا نیک و پرہیزگار انسان تھا. اچھا باقی جو ہے دانو رہا کرتے تھے، جن بھوت وغیرہ سب انسان اور بھی رہتے ہوں گے. تو یہ بڑا نیک انسان تھا، اس نے ایک مچھلی کی مدد کی، تو مچھلی نے اس کو بتایا کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، جسے آج ہندو میتھولوجی میں وشنو کہا جاتا ہے کہ مچھلی تھی وشنو تھی. جب وہ ہندو مذہب جو ہے اس میں کافی ساری فلاسفرس نے اپنی فلاسفیز ایڈ کی ہیں تو نئی کہانی بن جاتی ہے. تو اسے ایک طوفان آنے والا ہے، تم جو ہے تمام جانور اکٹھے کر لو، جو اچھے لوگ ہیں اکٹھے کر لو، اس کشتی بیٹھ جاؤ کیونکہ یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے. ہندوؤں کا مقدس دریا جو ہے سرسوتی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ بھی اس میں ختم ہو گیا تھا اس اپنا طوفان میں، اس سیلاب میں. جب تیسری چیز آپ آ جاؤ جو ہے اپنا ایجپٹ. تیسری تہذیب ایجپشن سویلائزیشن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. موسیٰ علیہ السلام تھے، وہیں سے یہ آپ کے بائبل جو نکلے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، ان میں کیسا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. تو جب سرکشی بڑھ گئی، باقی مخلوقات کی اللہ نافرمانیاں کرنے لگے، تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھائی تم کشتی تیار کرنا شروع کرو. اور 1-2 دن کی بات نہیں تھی یہ. اللہ پاک نے جب کشتی تیار کرنے کا حکم دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیج بوئے درختوں کے. وہ درخت بڑے ہوئے، ان درخت کی لکڑی کٹی، وہ مطلب اتنا لمبا ٹائم تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو یار نعوذ باللہ، جو کہتے ہیں کہ مجنون ہو گیا ہے بھائی، یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے، کیا بات کر، نعوذ باللہ کیا کر رہی ہے. تو وہ کشتی بنائی اور اللہ پاک نے کہا کہ تمام پرندوں کے جانوروں کے جوڑے دو، کشتی پہ سوار ہو کیونکہ دنیا تباہ ہونے والی ہے. اب یہ 3 سویلائزیشن سے مختلف، ایک دوسرے سے بالکل کٹی ہوئی، اور تینوں کی واقعہ ہے. ہم جو آج کہتے ہیں نا کہ یار یہ نینڈرتھالز کہاں غائب ہو گئے، باقی کہاں غائب ہو گئے، یہ بہت بڑا ایک چیز ملتا ہے کہ بھائی اللہ پاک نے اپنے نیک بندے جو تھے نا ان کو مختلف دوران پیغام پہنچوا دیے تھے کہ بھائی دنیا تباہ ہونے والی ہے، لوگ اور جانور لے کے. ورنہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو ہے اگر سب ختم ہو گئے تو ہاتھی تو وہاں پہ ہے ہی نہیں، تو ہاتھی کیسے ہیں؟ ہوتا ہے ہاتھی منو کے ہو. اچھا فلانی چیز تو ہے ہی نہیں، ہوتا ہے فلانی چیز جو ہے وہ سومیرین کی ہو. ایک میں آپ کو ایک تھیوری بتا رہا ہوں کہ پاسبلٹی ہے. اللہ پاک نے نا انسان کو بنایا مشترکہ طور پہ کام کرنے کے لیے. آپ اس وقت تک انسان کی بنیاد نہیں جان سکتے جب تک انسانوں کو ایک روپ میں نہ دیکھ لو. تورا میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ انسان جس دن ایک زبان بولنا سیکھ گیا اس دن وہ اصل ترقی دیکھے گا. یہ اپنا جینیسس 11:6 ورس جو ہے جینیسس 11:6 اس میں اللہ پاک کہتا ہے جس دن انسان ایک زبان بولنا سیکھ گیا، ایک زبان سمجھنا سیکھ گیا، اس دن وہ ترقی کے ادوار دیکھے گا. یہ جواب اللہ پاک نے اس وقت دیا تھا جب فرشتوں نے کہا تھا بقول بائبل کے کہ آپ جو ہے ہم سے 1 درجہ نیچے شے بنا رہے ہو، ہم سے 1 درجہ نیچے شے بنا رہے ہو، لیکن اختیار اپنے والا دے رہے ہو اس کو کہ جو چیز آپ دنیا بنا رہے ہو سارا اختیار اس بندے اس مخلوق کو دے رہے ہو، کیوں کر رہے ہو آپ ایسا؟ تو اللہ پاک نے یہ جواب دیا تھا کہ جس دن انسان ایک زبان بولنا سیکھ گیا اس دن انسان ترقی کے نئے راہ دیکھے. اور آج وہ انسان زبان سیکھ رہا ہے. اس زبان کیا ہے؟ وہ ہے کمپیوٹر لینگویج. کمپیوٹر لینگویج پہ ہم جب ہم نے کمپیوٹر لینگویج سیکھ لی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی زبان بات کریں، اب آپ دیکھیں گے بوم دیکھو گے اس میں. یہاں وہ جواب ملتا ہے ہمیں کہ اگر مختلف جانور آج دنیا موجود ہے، اس وقت سب کچھ ختم ہو گیا تھا،
تو یہ ملتا ہے کہ بھائی انڈس تہذیب سے یہ چیزیں سیو ہوئی تھیں, سومیرین سویلائزیشن سے وہ چیزیں سیو ہوئی تھیں, اور ایجپشین سویلائزیشن, 3 بڑی سویلائزیشن تھی, یہ چیزیں سیو ہوئی تھیں. اور یہ تینوں بہت جدید سویلائزیشنز تھیں کہ آج بھی ہم ان پہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے اتنی بڑی عمارتیں کیسے بنا لی, اتنی ترقی کیسے کر لی, اتنے شہر کیسے بنا لیے. دیکھیں سوری اسامہ بات کاٹ رہا ہوں, بس صرف ایک چھوٹی سی کہ قرآن میں جو آپ نے ابھی بائبل کا ذکر کیا, قرآن میں ورڈ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں کو میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ آبویسلی خلیفہ کی میننگ جو بعد میں آنے والا, اللہ تعالیٰ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اختیار, بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی, اور فرشتے بڑے حیران تھے کہ فری ول دے رہے ہیں. اور وہ جو فرشتوں نے کویشچن کیا تھا وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں قرآن میں بڑا ڈیٹیل میں, قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ جو فساد مچائے گا, جو خون برپا کرے گا, خون ایک دوسرے کا بہائیں گے, وہ کیوں آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اب کویشچن یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ یہ خون بہائیں گے یا فساد برپا کریں گے. تو آبویسلی مفسرین یہی بات لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا جو پہلے جنات موجود تھے جن کے پاس فری ول تھی اور انہوں نے یہ حرکتیں کی ہوئی تھیں, جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ بھی یہی کریں گے, اور ہوا بھی یہی. لیکن اللہ نے کیا کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور وہ obviously فیوچر میں آنے والے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے یا جو بھی ڈفرینٹ اس کے اندر پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ سوچ ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ اس کی مفسرین تفسیر کر سکتے ہیں, وہ اس کے حساب سے وہ ساری چیزیں ڈفرینٹ. اس میں ایک مزے کی چیز پتہ کیا ملتی ہے آپ کو, جو ہم کہتے ہیں نا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا, تو اس کا جواب بھی آپ کو سومیرین سویلائزیشن میں ملے گا. سومیرین سویلائزیشن کہتے ہیں اس حوالے جو اپنا جو کہ ٹیبلٹس وغیرہ ملے ہیں, کلیئر ٹیبلٹس, وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ کوئی ہماری اتنی تہذیب نہیں تھی, یہاں آئے تھے اینوناکی. اچھا, اینوناکی جو تھے وہ اینو کی اولادیں تھیں, انو جسے وہ کہتے ہیں. انو کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فالن اینجل تھا. فالن اینجل ہمیں پتا ہے ابلیس کو کہتے ہیں, اوپر سے آیا ہوا. وہ کہتے ہیں بہت بڑا تھا اور یہ فالن اینجل تھا اینو. اینو کی 7 اولادیں تھیں جو اینوناکی کا نام دیا گیا تھا. اینوناکی نے پھر ان کو سکھایا تھا, تمام جو علم سکھایا تھا اینوناکی نے ان کو سکھایا تھا. اور یہ سخت جنگجو تھے, یہ اتنے جنگجو تھے کہ اکاڈی ان کی امپائر تھی, اس نے جو ہے میسوپوٹیمیا کو ہی ختم کر دیا تھا, سویلائزیشن ہی ان کی ختم کر دی. مطلب یہ سب جنگ و جدل کرتے تھے. ہو سکتا ہے فرشتوں نے یہ جنگ و جدل دیکھا ہو, کیونکہ یہ ملتی جلتی مخلوقات ہے بھائی انسان سے. جب یہ دنیا میں جائے گا یہ بھی جنگ و جدل کریں گے, طاقت کے اصول کے لڑیں گے. اور وہ جنات تھے, وہ جنات ہیں انوناکی, تو کیونکہ وہ اگر فالن اینجل کی آپ بات کریں, وہ اینجل کا ورڈ یوز کریں, فالن اینجل مطلب کہ دیکھیں بعض تہذیبوں میں شیطان کو دھتکارا ہوا فرشتہ کہا جاتا ہے کہ اس کو نکال لیا گیا کیبنٹ سے. اب اس میں بات وہی ہے نا کہ مہابھارت پڑھ لیں, ٹھیک ہے, ہم سب سے پہلے اسلام کی بات کر لیتے ہیں. اسلام کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ابلیس, فرشتوں کی سربراہی میں ابلیس بھی اس قافلے میں شامل تھا جس نے یہاں پہ جنگ کی تھی. اسرائیلیات میں شامل, اسرائیلیات کی روایت میں, لیکن ہم اس کو ہمارے بڑے مفسرین اور اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جنات زمینوں پہ جو جنگیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اگر ہم مہابھارت کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر بھی آسمان اور زمین والوں کی جنگ ہے. سمورین تہذیب کو دیکھ لیں, اس میں بھی جنگ ہے. تو جو اگر ہراری کی بات کروں, جو کہانیاں ہیں, اب مسئلہ یہ کہ انسان ہے نا وہ اپنے دماغ سے کچھ سوچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ہم کوئی نئی چیز تخلیق نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس اس کا ریفرنس پوائنٹ نہ ہو. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ساری جو اسٹوریز ملتی ہیں نا, میں کہتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ یار کیا کریں, میں کہتا ہوں کہ آپ بھروسہ سب پہ کرو, ایمان کسی پہ نہ لاؤ. اب بھروسہ کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اسٹوریز کے ورژن کہیں نہ کہیں آپ کی کہانی کے اندر, جو آپ کا فیتھ ہے, آپ کا ایمان ہے, اس کی کہانی کے اندر یہ اسٹوریز کے ورژن چینج ہو کے بھلے, ہم مہابھارت کو نہیں مانے لیکن چینج ہو کے بھلے وہ ہیں. تو آپ جب اوریجن کو مانو گے نا تو آپ کے پاس اپنا دماغ آپ کھولو گے, آپ کے پاس راز پڑیں گے. اچھا, میں دوسری یہاں بات ایڈ کروں, اس نے بات کی دن کی. ٹھیک ہے, اب جو ہمیں ابھی جو لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی سپر اسٹرنگ تھیوری پہ, وہ 4th ڈائمینشن ٹائم کو کہتا ہے. ٹھیک ہے, اور 5 اور 6 ڈائمینشن بھی ہیں, جس طرح اس نے بھی بات کی کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا, اور اس طرح ہم 10 ڈائمینشن تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ایک ازمپشن کر سکتے ہیں کہ وہ 7 ڈائمینشن پہ فرشتے رہ رہے ہوں. ٹھیک ہے, اچھا ان کو ہاں, مطلب وہ فزکس کے لا بھی وہاں پہ نہ لگ رہے ہوں, جو ہمیں پتہ ہے کہ نہ وہاں فزکس کے لا لگ رہے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبریل علیہ السلام کے بارے میں جب بتا رہے تھے, ان کا ذکر کر رہے تھے, تو بتایا کہ ان کے پر اتنے تھے کہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے. سنیں وہ حدیث صحیح ہے نا, صحیح کوٹ کر رہا ہوں نا میں, دیکھیں ہاں صحیح ہے. تو اس میں یہ کمپلیٹ کر لوں پھر. تو اس میں کیا ہے, اس میں چونکہ اچھا حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتہ چلتا تھا.
ٹھیک ہے. جو بعض دفعہ ایسا ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہی اتری نازل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتے تھے, نظر آتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو نظر نہیں آتے تھے. تو اگر ہم یہاں پہ یہ کریں کہ ڈائمینشنز جو ہیں فرشتے کسی اور ڈائمینشن میں چلتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے, جس طرح کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں بڑی طاق راتوں کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں, رحمتیں لے کے اترتے ہیں. بارشوں کے اندر ہر بارش کے اندر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس میں فرشتے آتے ہیں. جس طرح ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کی جو حدیث ہے, روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی داڑھی کا ایک بال تھا, تو ان کو دیکھ کے مسکرایا اور وہ پھر نوچ کے آگے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تو مسکرا تھا کیونکہ اس میں فرشتے لٹک کھیل رہے تھے. تو وہ کسی الگ ڈائمینشن میں سپر اسٹرنگ تھیوری یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈائمینشن ضروری نہیں کہ آپ کا جتنا بڑا ڈائمینشن ہے اتنے چھوٹے چھوٹے ڈائمینشن بھی ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو اس طرح پرسیو کریں کہ فرشتے الگ ڈائمینشن میں رہتے ہیں, جس طرح خضر علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کو پتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے سرکش بنے گا, یہ کشتی جائے گی تو یہ غاصب حکمراں اس پہ قبضہ کر لے گا, یا یہ دیوار اگر گرے گی اس کے نیچے سے خزانہ ہے وہ نکل کے دوسرے لوگ لے لیں گے. اگر وہ ٹائم لائن کو اس طرح دیکھ رہے ہیں, اگر میں یہ پرسیو کروں دو چیزیں, ایک اس کی بات کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40,000 سال تک جو ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹ ٹائم ہے, اسرائیلی روایت جو اس نے کوٹ کی ہے کہ بھائی وہ جو ٹائم فریم بتا رہے ہیں وہ ٹائم فریم ہمارے 3 ڈائمینشنل جو کریچرز ہیں ہم ان کا نہیں ہے. جس طرح بعض دفعہ جیسے جمعے کو تو نے ایک ابھی حدیث کوٹ کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس دن بدھ کو یوم الاربعاء, یوم الخمیس, یوم الاربعاء, یوم الخمیس, یوم جمعہ, وہ سوری وہ یوم ہمارے نہ ہو, وہ یوم ہمارے نہ ہو, ہمارے حساب سے نہ ہو, کیونکہ ہم 3 ڈائمینشنل ٹائم کے کہتی ہیں, اس سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ٹائم بڑا آگے جا رہا ہوتا ہے. اس طرح فرشتے بھی اگر کسی ڈائمینشن میں رہتے ہیں تو ان کو وہ ٹائم لائنز نظر آ رہی ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بنائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر رہا ہے, اور فرشتوں سے افضل علم عطا کیا ہے. ٹھیک ہے, فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں پتا تھے, ان سوالات کے جوابات نہیں پتا تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھے, تو فرشتوں سے افضل علم دیا ہے ہمیں. اور وہ یہ ساری ٹائم لائن دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہوں کہ یہ جو کرے گا یہ فساد کرے گا. تو یہ یہاں پہ فزکس بھی ہمیں تھوڑی سی تھیوریز کے اندر اس پہ کویسچن ہو سکتا ہے. وہ کویسچن یہ ہے کہ جب فرشتے یہ دیکھ رہے ہیں کہ فساد برپا کریں گے تو فرشتے یہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے اتنی ڈیولپمنٹ کریں گے, تو یہ پھر کہنا کہ فرشتوں کے سامنے پھر فرشتوں کی بھی تو نالج ہوئی نا, کیونکہ وہ فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان اتنی ڈیولپمنٹ کرے گا. تو علم آدم الاسماء کلھا, پھر اس پہ تھوڑا یہاں ایک بات آ جاتی ہے, ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے چیز دیکھی کہ پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان پہ نہیں جاتے, دوسرے آسمان کے تیسرے آسمان پہ نہیں جاتے, تیسرے کے چوتھے پہ نہیں, چوتھے کے پانچویں پہ نہیں, مطلب کہ ہر فرشتے کا ایک رول ہے, اس سے وہ ایکسیڈ نہیں کرتا. صحیح ہے. فرشتے کا جو ہم نے کنسیپٹ اسلام میں جو بتایا گیا نا, اگر اللہ پاک نے کسی ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دی ہے بھائی تو نے اس کو دیکھتے رہنا ہے, تو وہ اسی کو دیکھتا رہے گا تا قیامت, جب تک اللہ حکم نہیں آ جاتا. وہ ڈائمینشنز میں نہیں دیکھ سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا ہمیں واقعہ ملتا ہے تو صرف حضرت خضر علیہ السلام واحد ہستی ہوں گے جو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہوں گے, باقی کوئی فرشتہ اگر طاقت رکھتا بھی ہوگا تو کیونکہ اللہ پاک نے حکم نہیں دیا, وہ حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. اس میں کلیئر کروں ایک چیز, وہ اصل میں ہوا یہ تھا, وہ واقعہ کا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو میٹنگ کا وہ ہادہ فراق و بینی و بین, قرآن میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں, میری نالج بہت زیادہ ہے, تو ان کے اوپر حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا کہ نالج یہ اس کو دیکھو, نالج اس کے پاس تم سے زیادہ ہے, لیکن ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نالج نہیں. تو یہ کہنا کہ میرے پاس بہت نالج ہو گئی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سبق سکھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور حضرت خضر علیہ السلام کی نالج اگر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دیکھی جائے تو کچھ نہیں ہے. پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایکچولی میں یہی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ فرشتے ایکچولی روبوٹس ہیں, روبوٹس کی طرح ہیں, روبوٹس نہیں کہہ سکتے, روبوٹس کی طرح ہیں. ان کے اندر جو سسٹم ڈال دیا گیا, جو سافٹ ویئر ڈال دی, بس وہ اس کو وہی کرنا ہے, مطلب ایک سافٹ ویئر ہے. اچھا, ایک اور بات اس نے بڑی مزے کی کہ جو اس نے اسرائیلی روایت کا ایک اور حوالہ دیا تھا کہ جب تک انسان ترقی نہیں کرے گا کہ وہ سنگولر کمیونیکیشن وے پہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے, اب ہم بڑے مزے کی جو ترقی دیکھ رہے ہیں, ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم عربی سرچ کر رہے تھے, ابنی کا ورڈ سرچ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب ہمیں عربی نہیں آتی, اتنی نہیں آتی, لیکن اس وقت جو ٹیکنالوجیکل دور چل رہا ہے اس کے اندر مجھے گوگل ٹرانسلیشن کے اندر لکھنا ہے اور وہ آپ کو صحیح کر کے دے دے گی. اچھا, اب اس سے مزید جو آگے دور آ رہا ہے اے آئی کا, اس میں ایسا ہوگا کہ میں یہاں بیٹھ کے اردو میں بات کر رہا ہوں. اچھا, ابھی اس ویڈیو کے اوپر بھی نا آٹومیٹک تھوڑے عرصے کے بعد کیپشن جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی انگریز دیکھ رہا ہوگا انگلش میں تو آ رہی, مطلب اس ویڈیو کے اوپر بھی کچھ عرصے کے بعد جب یہ ویڈیو بالکل صحیح طریقے سے پروسیس ہو جائے گی تو اس کے اوپر وہ آپشن آ جائے گا کہ سب ٹائٹل انگلش میں دیکھو. تو ہم بالکل یونیفائڈ کمیونیکیشن وے پہ جا رہے ہیں, اور اے آئی آ جائے گا. اے آئی ایسا ہوگا کہ وہ ایک ساتھ ساری زبانیں سمجھ رہا ہوگا, وہ ساری زبان سمجھ رہا ہوگا. یہاں بیٹھ کے اسامہ جہانگیر اور قاضی کیا بات کر رہے ہیں اردو میں,
وہ کوئی 7 سمندر پار جو گورا بیٹھا ہوگا اس کو وہ انگریزی میں بتا رہا ہوگا اور وہاں سے وہ کوئی جواب دے رہا ہوگا وہ ہمیں اردو میں پتہ چل رہا ہوگا. تو اس نے بڑی مزے کی بات کی کہ اس ٹیکنالوجیکل دور کے اندر جو مشین لینگویج آ رہی ہے, کمپیوٹنگ لینگویج آ رہی ہے, وہ ہمیں ہماری کہانیاں آپس میں شیئر کرنے میں اصل بوم وہ کرے گی, ہماری کہانیاں آپس میں شیئر کرنے میں وہ ایسا کردار ادا کرے گی کہ آپ ابھی دیکھیں نا یوٹیوب کے اوپر جو بچے ہوتے ہیں سارے بچے ہندی کیوں بول رہے ہیں, کیونکہ آپ کا پاکستانی اردو کانٹینٹ نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن وہ بچے ہندی سمجھ رہے ہیں. اور اچھا یہ تو خالی ایک لینگویج کی بات کر رہا ہوں, لینگویج کا بیریئر وہ بھی بہت جلد ختم ہونے والا ہے, وہ اردو ٹرانسلیشن کے اندر ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن جو آئیڈیالوجی ہے نا, آئیڈیالوجی وہ جو جتنا پاورفل ہوگا اس کی آواز جتنی بڑی ہوگی اس کی آئیڈیالوجی ٹرانسفر ہوگی. اور اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم تو بالکل بیکورڈ ہو گئے. ہم جس طرح عیسائیت نے اپنے آپ کو کلیساؤں کے اندر بند کر دیا تھا, ہم نے اپنے آپ کو مسجدوں کے اندر بند کر دیا ہے اور ہماری آئیڈیالوجی کہیں نکل نہیں رہی. ہم نے براق کو پر والا گھوڑا, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ ایتھیسٹ بیٹھ کے سوال کر رہا ہے اور ہنس رہا ہے, ریڈیکول کر رہا ہے کہ براق پر والا گھوڑا تھا, آپ اس پہ مانتے ہو, ایسی دیو ملائی الف لیلا کی کہانی پہ. تو میں نے سرچ کیا, میں نے ساری حدیث نکالی کہ کہیں مجھے پر والے گھوڑے مل جائیں. اور پھر جب تو آیا تو پھر میں نے یہ بات کی اور تو نے اس کو وہ بھی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کا جانور ہے, ہاں مطلب ایگزامپل دی گئی ہے. اب آپ علیہ السلام, اب ایک حدیث میں, سوری اسامہ بات شاید انٹرپٹ ہوئی ہے, اب آپ علیہ السلام قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ دجال ایک ایسے جانور پہ آئے گا کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اب آبویسلی وہ صحابہ کو اگر وہ ایک شیپ بتائی جاتی ہے, وہ کوئی ایسی سواری بتائی جاتی ہے تو شاید ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا. تو وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کو ایکسپلین کرتے تھے. اور پھر وہ چیز قرآن میں بہت کئی جگہوں پہ کیا گیا کہ آئندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیکوڈ کیا جائے گا قرآن کو. تو یہ چیز ایکچولی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ الائیو میسج, یہ پرانا میسج نہیں ہے, الائیو میسج ہے, یہ ہر زمانے کے حساب سے ڈیکوڈنگ ہوتی ہے اس کی. یہ میسج بھی ایوالو ہو رہا ہے, یہ میسج, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا نا, یہ کلام قیامت تک کے لیے اسی لیے ہے کہ یہ ہر ٹائم پہ اپنے ڈفرینٹ تو نہیں کہہ سکتے, ایوالوڈ ہوں گے اس کی میننگ نا, اور یہ آپ کو بالکل ایک نئے پرسپیکٹو سے آپ کے سامنے ایک میننگ آئیں گے. وہی ایگزیکٹلی جو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہاں پہ کہ جو ہم ابھی بیٹھ کے یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں نا, اس کا مقصد یہی ایک ہی ہے کہ آنے والے دور کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ایسا کانٹینٹ کہ بھلے ہم اپنی بات نہیں کر رہے, ہم بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں, خود جو ہم آپس میں بیٹھ کے ہمیشہ ڈسکشن کرتے ہیں وہ آج ہم نے ویڈیو پہ ریکارڈ کرنا الحمدللہ شروع کر دیا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ہم سیکھ رہے ہیں, آپ سیکھیں ہمارے ساتھ اور اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. اس تھاٹ پرووکنگ جو پروسیس ہے اس کو ہمیں ترویج دینے کی بڑی ضرورت ہے. تو یہ جو اس نے یہ والی ساری باتیں اس کی وہ تھیوری کے اوپر کہ ہم کمپیوٹنگ لینگویج کے اندر جو ابھی اے آئی لینگویج آ رہی ہے اس کے اندر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اگر ہمارے پاس ہماری کہانیاں نہیں ہوں گی, ہم دوسروں کی کہانیوں سے سیکھیں گے. اور جو اس نے حارث تو نے بات کی نا کہ وہ 1400 سال پہلے جو قرآن اترا ہے اور 1400 سال پہلے اگر یہ ساری باتیں اس طرح بتائی جاتی تو دیکھیں ایک معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میں بیت المقدس سے آ رہا ہوں, اس نے پورا کا پورا مکہ جمع کر لیا. اور وہ نعوذ باللہ اس کی تو اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ کر سکتا, لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ ریڈیکول کرے اتنی سی بات پہ. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں پتہ تھی, ان کو سب اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا, اگر وہ 1400 سال پہلے وہ اسی بالکل وے میں بتاتے جو حقیقت ہے تو معاملات بڑے خراب ہو جاتے. دوسری بات یہ چیز ہے, جہاں بات علم کی آتی ہے نا وہاں انکار نہیں ہوتا, وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں, یا ثابت ہوتا ہے یا انتظار ہوتا ہے. انتظار ہوتا ہے, ایسا ہی بہت ساری چیزیں ہمارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ پایا. مسئلہ انسانوں کا یہ نا, خاص طور پہ تھوڑا سا ہمارے جیسے کچھ زیادہ جنہیں لگتا ہے کہ پڑھ چکے ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ, ان کو لگتا ہے کہ جو چیز ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی وہ وجود نہیں رکھتی, وہ چیز مزاح کا خیز ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. اب آئنسٹائن کی تھیوری تھی کہ ہر چیز تمام آبجیکٹس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, سیل اٹریکٹ کر رہے ہیں. اچھا اپنا کیا نہیں آئنسٹائن کی نہیں تھی, سوری, یہ کیا نام تھا, نیوٹن کی یہ تھیوری تھی. اچھا بھائی, اس کے بعد آ کے آئنسٹائن نے کہہ دیا نہیں بھائی یہ کوئی اسپیس نہیں ہے, یہ تو ایک فیبرک ہے, اسپیس ٹائم فیبرک ہے, جس کا جتنا ماس ہوتا ہے وہ اتنا اس کا گھڑا بنتا ہے, وہ اس حساب سے وہ اٹریکٹ کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو تھا, آپ کیا نام ہے ان کا, نیوٹن صاحب, وہ غلط تھے. وہ اپنے وقت کے حساب سے ٹھیک تھے, جو ان کے پاس آلات تھے اس حساب سے ٹھیک تھے. ہم لوگ مذاق کرتے ہیں نا, فلانے نے جو اتنے سال پہلے کہا تھا کہ دنیا چپٹی ہے, سر اس کے پاس جو آلات تھے, جو وہاں کے حالات تھے, جو علم تھا, اس کے مطابق اس نے ٹھیک پیشن گوئی کی. آج سے 800 900 1000 سال پہلے بھی دنیا کے نقشے موجود ہیں, وہ ایکوریٹ نہیں ہیں لیکن کسی حد تک ایکوریٹ ہیں, کیونکہ جو آلات تھے ان کے پاس, جو پیمائش کے پیمانے تھے ان کے پاس, اس حساب سے جو کام کیا وہ بہترین کام کیا, اسی سے کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں.
ایولیوشن کی ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارا مسئلہ ہے ہمیشہ جدید چیز کو دیکھتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بہترین کام کیا ہوا سواری کی اس پہ, تو آپ کو بھی ٹیسلا کار آ گئی ہے. مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ دنیا کا سب سے جدید کام ہوا جب کسی نے پتھر کا ٹائر بنایا. بالکل پہیے کی ایجاد ہوئی تو سر بات گاڑی تک آئی ہے. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. گریک سے فلسفہ نکلا, آپ کی جو گولڈن ایج اسلامک عرب سے آپ کو انسٹرومنٹس ملے, یورپ میں آ کے آپ کو اس کا فائنل پروڈکٹ مل رہا ہے. اس کا یہ آپ کیا کہو گے سب کچھ یورپ نے کر دیا؟ نو, یورپ کے پیچھے آپ کا مڈل ایسٹ کھڑا ہوا ہے, مڈل ایسٹ کے پیچھے آپ کا گریک کی جو ہے وہ فلسفیانہ سوچ کھڑی ہے. انسان ہمیشہ ون پہ کام کرتا ہے, تو ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوتے ہیں تو پروڈکٹ بنتا ہے. ہمیں انکار سے بچنا ہے, جو چیز سمجھ نہیں آ رہی نا اس کو وقت دے دیں. دیکھیں ایک چیز میں بہت امپورٹنٹ کہ ریسرچ کی جو فلاسفی ہے نا وہ یہی ہے کہ ریئلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ایگزیکٹلی, ریئلٹی تک اگر آپ پہنچ گئے تو ریسرچ ختم ہے, بس پھر تحقیق پھر کس چیز ختم ہے. انسان کیا کر رہا ہے اس وقت؟ انسان بڑی بڑی دوربینیں بنا رہا ہے, ماضی میں دیکھ رہا ہے, بگ بینگ تک جانا چاہ رہا ہے. آسمان میں انسان کیا دیکھ رہا ہے؟ فیوچر تو نہیں دیکھ رہا. ایسا ہی ہے. ہم جو اسٹار دیکھتے ہیں وہ اپنی عمر سے لاکھوں سال پرانا ہوتا ہے, جو ہمیں اسی روشنی ابھی تک ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. انسان اپنی بنیاد کی تلاش میں کہ کسی طرح اس بگ بینگ تک, ایک گلیکسیز کے فارمیشن کے پیریڈ تک جا چکا ہے. گیسز جہاں پہ ہائیڈروجن گیس بنی ہوئی ہے وہاں تک جا, ان کو پتا ہے کہ ہائیڈروجن گیس ہے, اس سے جو ہے اپنے ستارے فارم ہوتے ہیں جب کمپریس ہوتی ہے. لیکن یہ بگ بینگ تک جانا چاہتا ہے کہ اپنی بنیاد دیکھیں ہم بنے کیسے, اور بگ بینگ سے ہی پیچھے جانا چاہتا ہے. اب وہ بگ بینگ سے ہی پیچھے جانا چاہتا ہے. چلیں یہ آج اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. اچھا یہ کنٹینیو انشاءاللہ ہوتا رہے گا. یہ پہلی کوشش تھی ہماری کہ ہم اپنے جو ڈسکشن ہے وہ کسی طرح ویڈیو پہ ریکارڈ کریں. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا, کمنٹ میں ضرور دیں. اور یہ ڈسکشن چلتی رہتے ہیں, اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں, یہ تھیوریز ہیں جو ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اور اب ہم ان ڈسکشن کا حصہ آپ کو بنا رہے ہیں. تو ضرور کمنٹ کر کے اس کے اوپر جو بھی آپ کی رائے ہو وہ دیں. اور انشاءاللہ ہم اس جو ہمارا انٹلیکچوئل سرکل ہے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, انٹلیکچوئل جو سرکل ہے اس کو ہم انشاءاللہ وسعت دیں گے, اس کو بڑھائیں گے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بات ہمیں کرنی ہے, اور یہ کرنی والی باتیں ہی یہی ہیں. اور اس میں ہم سائنس, فلسفہ, مذہب, ٹیکنالوجی انشاءاللہ یہ ساری ہماری گفتگو میں شامل رہیں گی. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. اگر آپ یہاں تک پہنچیں تو زبردست, اور اللہ حافظ.